مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند ہی خدا تمجید کے لائق ہے، اور اس کے پیروں کی چوکی پر ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ قدوس خداوند خدا ہے۔ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون اور اس کا نام لینے والوں میں سے سمیول نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا۔ اس نے بادلوں کے ستون میں سے ان سے کلام کیا، انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیے مانا۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خدا، جب اپنے لوگوں کو خدا کلام دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب نے جو خدا کے نبی تھے انہوں نے خدا کے کلام کو مانا، جس طرح ہم نے کل کلام میں دیکھا تھا پرسوں کے حزقیل نبی نے جب کلام دیا گیا، نگران کلیسیا کے لیے اسرائیل کے مقرر کیا گیا، تو اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اسی طرح اگر ہم آج دیکھتے ہیں یونا نبی کی معرفت، جو اس کا 3 باب ہے، اس کی 2 آیات میں دیکھتے ہیں کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خداوند کا کلام یونا نبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچ گئی ہے۔ خدا نے اسے نینوا جانے کا حکم دیا۔ یونا نبی خدا کا پیغام لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ خدا اس شہر کو برباد اور نیست و نبود کرنے کی دھمکی پوری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا خدا رحیم ہے، خداوند قادر مطلق خدا ہے، وہ یہ کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے یونا خداوند کی حضوری سے بھاگ رہا تھا اور یافا میں پہنچ کر ایک جہاز میں بیٹھ گیا، اور جس جہاز میں بیٹھا وہاں طوفان آ گیا، اور وہ جہاز ڈوبنے لگا۔ تو جو وہاں کے لوگ تھے، جو انچارج تھے، کیپٹن تھے، انہوں نے کیا کیا، جہاز کا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ وہ شاید وزن کی وجہ سے ڈوب رہا ہے، لیکن وہ تو گناہوں کی وجہ سے ڈوب رہا تھا، کیونکہ وہاں کوئی نافرمانی کر اس کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن جب سب دعا میں تھے، ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے، اور یہ سو رہا تھا آرام سے، جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو قادر مطلق خدا سے ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں۔ اس لیے ان کو سمجھ آ گئی، اور اس کے نام کا جب انہوں نے قرار ڈالا، نام نکلا تو اسی کا نام نکلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے پورا جہاز ڈوب جائے اور بہت سی جانوں کو نقصان پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے تو باہر پھینکنا ضرور ہو گیا، اور اسے کہا کہ اب تجھے پھینکنا، وہ ایگری ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ یہ بھی سبق سیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے سارے لوگوں کو ڈوبنا تھا۔ جب انہوں نے اس کو پھینکا تو پورا جہاز کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا، طوفان خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جو اندر گناہ تھا وہ نکال کر باہر پھینک دیا۔ کہتے ہیں جسم میں ناسور ہو جاتا ہے تو اسے کٹا دینا چاہیے، اسی طرح جب یونا نبی کو باہر پھینک دیا گیا، یہ سب خدا کے پلان تھے، کیونکہ وہ نافرمانی کر رہا تھا۔ اسی لیے خدا نے ایک مچھلی تیار کی جہاں یونا کی توبہ اور رہائی کا سبب بنا، اور یونا کو جب مچھلی کے پیٹ میں گیا تو اس نے خدا کی حضوری سے معافی مانگی، جو ہم پڑھیں گے اس کا 2 باب، یونا نبی کا 2 باب، اس کی 7-8 میں، کہ جب میری زندگی ختم ہو رہی تھی تب اے خداوند میں نے آپ کو یاد کیا، اور میری دعا آپ کے بیت المقدس میں آپ کے حضور میں پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے نبوتوں سے لپٹے رہتے ہیں وہ خود کو خدا کی شفقت سے محروم رکھتے ہیں، اور خدا نے کیا کیا، یونا نبی کو معاف کیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ 3 دن 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا، اور جب مچھلی منہ کھولتی ہوگی تب بھی وہ سانس لیتا ہوگا، ورنہ وہ سانس نہیں لے سکتا تھا جب تک اس نے توبہ نہیں کی۔ معافی مانگتا رہا، خدا نے اس کی دعا کو سنا، خدا نے اسے جواب دیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ اسے باہر پھینک دے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر یونا خدا کا حکم مانتا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا نبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا، اور وہاں جا کر اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے
حکم دیتا ہوں۔ جب خدا نے اسے حکم دیا اور وہ پھر گیا، یہ اس کے ہم تیسرے باب میں پڑھتے ہیں اس کی 4-5 میں کہ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی۔ ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے سب لوگوں نے جتنے بھی تھے سب نے اعلان کر دیا کہ اس بات کی منادی کی کہ کوئی شخص یا حیوان غلہ یا راما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے مبلوس ہوئے اور خدا کے حضور گریہ زاری کی، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھوں کے ظلم سے باز آئے۔ انہوں نے گناہوں کا اقرار کیا، توبہ کی۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جس طرح لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں نے مقبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا۔ ہالےلویا۔ اس پر یونا نبی ناراض ہو گیا اور خدا کا رحم مانگنے لگا اور دعا کرنے لگا کہ خدا باپ، میں تو پہلے ہی جانتا تھا جب میں اپنے وطن سے اس بات کے لیے بھاگا تھا، اور میں جانتا تھا کہ تو رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور اپنا غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں بیٹھ کر اپنے لیے ایک چھتا بنایا اور اس کے سائے میں بیٹھ گیا، اور شہر کا حال دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور جب وہاں آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی سے یونا کے سر میں اثر کیا، اور وہ بےتاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میری اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ کہ اس نے کہا، ہاں، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ تب خدا نے اسے کہا، خدا نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی دن میں اگی اور ایک ہی دن میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں ممتاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں؟ کیوں خدا نے اسے کہا کہ یہ اتنے میرے لوگ ہیں اور اتنے سارے ہیں جو ابھی تک خدا کی حضوری کو نہیں جانتے، خدا کی محبت کو نہیں جانتے، وہ سب ناواقف ہیں، تو کیا میں ان سب کو مار دیتا؟ اس لیے خدا انہیں بچانا چاہتا تھا، اور خدا نے اسے بھی بتایا کہ تیرا بچنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا ان سب کے لیے تھا۔ اس میں مویشی بھی تھے، جانور بھی تھے، سب کو خدا بچانا چاہتا ہے۔ آج کے زندہ کلام سے ہم دیکھتے ہیں جو سچائی کو ٹھکراتے ہیں وہ نفرت کی آگ میں جلتے ہیں۔ وہ نفرت کی آگ میں جل رہا تھا کیونکہ وہ سچائی کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے خدا کا آج کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو نبی بھیجے جاتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اور خدا ہی انہیں چنتا ہے۔ خدا یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا۔ خدا نے اگر وہ نہیں سن رہا تھا، خدا اسے جیسے طوفان آئے ان میں مر جاتا، لیکن خدا نے ہر طرح سے اسے بچایا، کیونکہ خدا نے اسی نبی سے یہ کام لینا تھا جس کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی کوئی مقصد ہے، ہمیں بھی اس مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہاں، آج ہم نے اس مقصد کے لیے اپنے خدا سے دعا کرنی ہے تاکہ ہم بھی وقت آنے سے پہلے اس مقصد کو پورا کر لیں۔ یہ کتاب دکھاتی اور ثابت کرتی ہے کہ خدا کو اپنی مخلوقات پر اختیار ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کتاب خدا کو محبت اور رحم کے خدا کے طور پر پیش کرتی ہے کہ جو اپنے لوگوں کے دشمنوں کو بھی سزا دینے
اور ہلاک کرنے کی نسبت معاف کرنا اور بچانا بہتر سمجھتا ہے۔ ہالےلویا، ہمارا خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جس طرح نبی کو بھیجا گیا ہے اور اس کی زندگی ضروری ہے، اور اسی طرح ہماری بھی فرما برداری ضروری ہے۔ ہم نے سب نے فرما بردار رہنا ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی جس طرح نافرمانی کر رہا تھا، اگر سب دعا میں نہ ہوتے تو وہ سارے ہی مر جاتے، لیکن یہ تھا کہ وہاں لوگ دعا کر رہے تھے، ایمان رکھتے تھے، اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن اس کلام سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ نبی ہی کے وسیلے سے پہلے نبی بھی بچایا جائے گا، اور اس کے لوگ اس کے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا پورا وہ لوگ بچائے گئے۔ اسی طرح اگر خاندان میں ایک گھر کا فرد کھڑا ہو جائے گا ایمان میں، تو سارے گھر کے لوگ بچائے جائیں گے۔ ہم سب نے ایمان میں کھڑے ہونا ہے تاکہ ہم اور ہمارے گھرانے بچائے جائیں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دیں۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اس کلام کی قدرت کو سب کے لیے لیں، تاکہ ہم بھی ایماندار اور وفاداری سے خدا کے کام کو، خدا کے کلام کو پورا کریں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ تمام بیماروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں۔ خدا باپ انہیں شفا دے، کیونکہ یسوع ہی زندہ اور نجات ہے، وہی شافی ہے، وہی شفا دیتا۔ ہر طرح کی شفا خداوند کے کلام سے ہے اور خدا کی حضوری میں ہے۔ جب ہم خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہر طرح کی بیماریاں، دکھ، تکلیف، کمیاں، کمزوریاں، بے روزگاری، غربت، سب کچھ یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور سارے گھرانے میں تسلی اطمینان ہو۔ خدا باپ سب کو برکت دے اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم سب مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔